فرعون کو ایک خواب آتا ہے اور اس خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو تخت و تاج تھا، اس کی اس سلطنت کا جو تخت و تاج تھا وہ اوندھا گرا ہوا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جا کر زمانے میں جو ان کے وہاں کے عالم ہوا کرتے تھے وہ ان کو اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی ایک ایسا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری سلطنت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، تمہاری سلطنت کو، تمہارے تخت و تاج کو تہس نہس کر دے گا اور تمہیں مار دے گا۔ اب فرعون بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری سلطنت سے کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ تو وہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جہاں پر بھی کسی بچے کی ولادت دیکھو تو تم جا کر ان سارے بچوں کو مار دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اگر کہیں بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی، جو فرعون کے غلام تھے وہ جا کر اس بچے کو مار دیتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تب ان کی والدہ ماجدہ بڑا پریشان ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر فرعون کے غلاموں کو یہ خبر لگ گئی کہ میرے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی مار دے گا۔ اب بڑا پریشان ان کی والدہ ماجدہ ہو گئی۔ تب غیب سے آواز آتی ہے کہ تم گھبراؤ نہ، تم پریشان نہ ہو، اگر تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اپنے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو اور ہم واپس اسے تمہاری گود میں لا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب یہ بات سنتی ہیں تب ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، صندوق تیار کرتی ہیں اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھتی ہیں اور رکھنے کے بعد وہ اس دریا میں چھوڑ دیتی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے کنارے اس صندوق سے جا رہے ہیں۔ اس دریا سے ایک لمبی نہر فرعون کے محل سے گزرا کرتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بڑا پریشان ہو گئیں کہ یہ بچہ کیا پتہ کہاں جا کے رکے، کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے جا رہے ہیں، ادھر فرعون اور فرعون کی بیوی اپنے ایک باغ میں بیٹھی ہے۔ جیسے ہی فرعون اور فرعون کی بیوی اس صندوق کو دیکھتی ہیں تو اپنے اس غلاموں کو حکم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ صندوق ہمارے پاس لے کر آؤ۔ جیسے ہی ان کے غلام اس صندوق کو لاتے ہیں تو اس صندوق کو جب کھولا گیا تب اس میں سے ایک بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ایک بچہ نکلا۔ جیسے ہی وہ بچہ فرعون نے دیکھا اس کے دل میں بھی رحم آنے لگا اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، ہم اس بچے کو پال لیتے ہیں۔ تو فرعون کے ساتھی جو تھے وہ بلغلانے لگے اسے اور کہنے لگے کہ کیا پتہ یہ وہ بچہ ہو سکتا ہے جو تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا اور تمہیں مار دے گا۔ فرعون کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تب اس کی بیوی حضرت آسیہ کہتی ہے تمہارے جو خواب کی تعبیر تھی اس میں یہ بتایا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ہوگا جو تمہارا قتل کرے گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون کو اس طریقے سے سمجھاتی ہیں تو فرعون ان کی یہ بات مان لیتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل لے جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کی بیوی محل لے جاتی ہیں تب آپ لے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نوش نہیں فرماتے اور بڑا رو رہے تھے۔ تو فرعون حکم دیتا ہے کہ ساری دائیوں کو بلایا جائے۔ چنانچہ ساری دائی اس کے محل میں آتی ہیں اور باری باری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اور آپ روتے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ آپ کی تلاش میں اس دریا کے کنارے کنارے جا رہی تھی اور یہ دیکھتی جا رہی تھی کہ کیا پتہ میرا بھائی کہاں جا کے رکے گا۔ اسی راستے سے
وہ فرعون کے محل بھی جا پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہیں۔ آپ جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ فرعون جیسے ہی یہ بات سنتا ہے کہتا ہے کہ تم اس دائی کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ فوراً ہی اپنی امی کو بلا کر لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امی ہمارا بھائی مل گیا ہے اور وہ فرعون کے محل میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جیسے ہی فرعون کے محل میں آتی ہیں اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پی لیتی ہیں۔ فرعون ان سے پوچھتا ہے کہ ہم نے اتنی دائیوں کا دودھ پلایا لیکن یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، تمہارے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو اس بچے نے تمہارا دودھ پیا؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، میرے جسم سے ایک خوشبو آتی ہے، جو بھی کوئی بچہ اس کو سونگھتا ہے تو وہ میرا دودھ پی لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ ماجدہ کا ہی دودھ پیا۔ یہ نبیوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ آپ نے کسی اور دائی کا دودھ نہیں پیا بلکہ اپنی صرف ماں کا دودھ پیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ ہم اس کو واپس تمہاری گود میں لا دیں گے۔ پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دائی تھی، جو حضرت موسیٰ کی والدہ تھی، دودھ پلانے کے لیے ان کو گھر میں دے دیا کرتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب آپ کو دودھ پلا دیتی تب پھر آپ کو وہ محل چھوڑ جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طاقت و قوت عنایت فرمائی تھی کہ ایک بار کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 3 برس کے ہوئے، جب 3 برس کے ہوئے، فرعون کا باورچی تھا اسے اور ایک کسی اور شخص کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں۔ آپ وہاں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، تو جو فرعون کا باورچی تھا اس آدمی سے کہتا ہے کہ جو لکڑیوں کا ڈھیر ہے وہ اپنے اوپر لاد کر فرعون کے ورچے خانے تک پہنچاؤ، جو فرعون کا باورچی خانہ تھا وہاں تک پہنچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑا غریب اور بڑا مظلوم ہے، تم اس پہ ظلم کر رہے ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہ مانا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ایسا مکہ مارا کہ آپ نے جیسے ہی ایک مکہ مارا وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا اور اسی وقت مر گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی، یہ اپنے نبیوں کو طاقت دی کہ آپ جسے بھی ایک تماچا مار دے اس کی روح پرواز کر جائے۔